اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ الحمدللہ، آج ہم اپنے 25ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کا علم اللہ کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے اور اس کے علم کے بغیر نہ کوئی پھل اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے اور نہ ہی کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے۔ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا کہ کہاں ہے میری شریک، تو وہ کہیں گے کہ ہم آپ سے اظہار کر چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی گواہی دینے والا نہیں ہے، اور جنہیں وہ پہلے پکارتے تھے وہ ان سے ناپید ہو جائیں گے اور وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے لیے کوئی خلاصی نہیں ہے۔ وہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکوں سے بات کر رہے ہیں کہ دیکھو، تم جو کہتے ہو کہ کب آئے گی قیامت، تو اس کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے، بلکہ اس کا علم نہیں بلکہ ہر ایک چیز کا علم جو ہے وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی چیز، کہ پیچھے اللہ کہتے ہیں نا کہ پتہ تک نہیں ہلتا، پتہ تک نہیں گرتا، کہ وہ اللہ کے علم میں ہوتی ہے بات۔ تو وہی بات یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ قیامت میں تم پکارو گے ان کو جن کو تم یہاں دنیا میں میرا شریک بناتے ہو، تو وہ تم سے ناپید ہو جائیں گے، وہ تمہیں نظر ہی نہیں آئیں گے، چھوٹ جائیں گے وہ تم سے، اور پھر وہ سمجھ جائیں گے کہ اب یہاں اب کوئی خلاصی نہیں ہے، یہاں سے اب ہمارا کوئی ایسا نہیں جو ہماری مدد کر سکے، اور اس سزا سے ہم چھوٹ نہیں سکتے۔ اور انسان آسودگی مانگ مانگ کر تو تھکتا نہیں، لیکن جب کوئی آفت آ جاتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے اور آس توڑ بیٹھتا ہے۔ بے شک یہ ہم سب کی فطرت ہے نا کہ ہم اللہ سے اچھا اچھا مانگتے ہیں کہ اللہ یہ بھی اچھا ہو، یہ بھی ہو، لیکن جب کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہائے یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، کیوں ہو گیا، ہمارے ہی ساتھ کیوں ہوا۔ تو مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ سے مانگتا تو ہے بہتر، لیکن پھر کہتے کہ یا اللہ جو آپ ہمارے حق میں بہتر سمجھیں گے نا، بس آپ وہ کر دیں گے، اور اے ہمارے رب ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا دیجئے۔ وہ اس طرح سے دعائیں کرتا ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ مایوسی کفر ہے، مایوسی گناہ ہے۔ اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کی لذت چکھائیں تو ضرور کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت آنے والی ہے۔ اور اگر میں اپنے رب کی طرف پلٹایا بھی گیا تو میرے لیے اللہ کے ہاں یقیناً بھلائی ہے۔ حالانکہ کفار کو ان کے اعمال کے بارے میں ہم ضرور بتائیں گے کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں، اور انہیں بدترین عذاب چکھائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب انسان کو میں رحمت دیتا ہوں، اپنی برکتیں نعمتیں عطا کرتا ہوں نا، تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، مجھ میں ایسا کوئی کمال ہے کہ مجھے یہ ساری نعمتیں اللہ کی مل رہی ہیں، اور میں اگر قیامت میں اللہ کی طرف پلٹایا بھی جاؤں گا تو مجھے اس سے بھی بہتر ملے گا، یہ گمان کرنے لگتا ہے وہ، جبکہ اس کو چاہیے یہ کہ جب بھی اس کو کوئی اللہ کی نعمت ملے تو وہ اللہ کے سامنے اس کا شکر ادا کرے، اس کو اپنا حق نہ سمجھے بلکہ اس کو اللہ کا فضل جانے کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ ہم گنہگار تو کسی قابل بھی نہیں ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے کیے کا بدلہ جو ہے وہ نعمت ہو، برکت ہو؟ کیونکہ ہم جو کرتے ہیں نا سارا دن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہاں کہاں ہم اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، کہاں کہاں ہم خطائیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن وہ رب پھر بھی ستار ہے، ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالتا جاتا ہے، اور ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید ہم کوئی بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہم سب کو معاف کر دیں، یہ بہت بری چیز ہے، اور یہی انسان کو تکبر کی جانب لے کے جاتی ہے۔ اور جب ہم انسان کو نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے
تو پھر وہ لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے. ہوتا ہے نا ایسا ہی؟ تو کہہ دیجئے کہ مجھے بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر تم اس سے انکار کرو تو اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو. یعنی بے شک یہ قرآن تو حق ہے نا، ہم سب جانتے ہیں، لیکن اگر ہم اس دنیا میں اس کی مخالفت کرتے رہیں گے، ہم اس کی سنیں گے ہی نہیں، تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا، اور ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی. یعنی خود ہم اپنے اندر بھی ہم دیکھیں تو بے شک ہمارے اندر اس رب کی ہی نشانیاں ہیں. ہمارا پورا بدن، ہماری آنکھیں، ہماری جو سماعت ہے، ہماری بصارت، ہماری بولنے کی جو طاقت ہے، ہر چیز میں اللہ کی قدرت نمایاں نظر آتی ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر ان پر واضح ہو جائے کہ یقیناً وہی اللہ حق ہے. اور کیا آپ کے رب کا یہ وصف کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر خوب شاہد ہے؟ یعنی دیکھنے والا ہے، وہ جاننے والا ہے. اور آگاہ رہو کہ بے شک یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں شک میں ہیں. اور آگاہ رہو کہ یقیناً وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کی قدرت سے باہر ہو. الحمدللہ سورہ فصلت حامیم سجدہ والی صورت ہماری ختم ہوئی، مکمل ہوا ہمارا سورہ. آگے ہے سورہ شعراء، یہ بھی مکی سورہ ہے. بنام خدائے رحمان و رحیم. حامیم، عین سین کاف، یہ ساری حروف مقطعات ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کی طرف اور آپ سے پہلوں کی طرف بڑا غالب آنے والا، حکمت والا اللہ وہی بیچتا رہا ہے. اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے، اور وہ عالی مرتبہ عظیم ہے. قریب ہے کہ آسمان ان کے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے استغفار کرتے ہیں. سبحان اللہ. پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں نا، مومن ہوتے ہیں، تو ان کے حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں، مغفرت کرتے ہیں اور ان کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اہل زمین کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور آگاہ رہو اللہ ہی بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بے شک، اور جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو سرپرست بنایا ہے، اللہ ہی ان کے اعمال پر نگہبان ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن بھیجا ہے تاکہ آپ مکہ اور اس کے گرد و پیش میں رہنے والوں کو تنبیہ کریں، اور اجتماع قیامت کے دن، یعنی جب قیامت میں سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو اس دن کے بارے میں بھی ان کو تنبیہ کریں، اس دن کے بارے سے ان کو ڈرائیں جس میں کہ کوئی شک نہیں ہے. اور اس روز ایک گروہ کو جنت جانا ہے اور دوسرے گروہ کو جہنم جانا ہے، اور بس. یعنی کوئی اور معاملہ نہیں ہونے والا. جو نیکوکار ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو کفر کرنے والے ہوں گے، جو اللہ کی آیات سے منہ موڑنے والے ہوں گے، جو اس قرآن کو نہ پڑھنے والے ہوں گے، جو اس قرآن کو نہ فالو کرنے والے ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے. اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. اور ظالموں کے لیے نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار. اور کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ سرپرست بنا لیے ہیں؟ بس سرپرست تو صرف اللہ ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا. وہی میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. اسی نے خود تمہارے جن سے تمہارے لیے ازواج بنائے اور چوپایوں کے بھی جوڑے بنائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑا جوڑا پیدا کی ہے.
اور اس طرح سے وہ تمہاری افزائش کرتا ہے، اور اس جیسی کوئی چیز ہے، اور وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یعنی اس جیسی، اللہ جیسی کوئی چیز ہے نہیں، بالکل بھی نہیں. اور وہ خوب سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی. اور آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اس کی ملکیت ہیں. یعنی ہر چیز کی جو کہتے ہیں نا چابی، ہر چیز کی ایک یعنی وہ اس کے چلنے کی جو رفتار ہے یا جو بھی طاقت ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے. اور وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی اور تنگی دیتا ہے. یعنی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ بھی کر دیتا ہے. اور وہ یقیناً ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی دستور معین کیا جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے، اور جس کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا. دیکھا نا آپ نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جناب نوح سے لے کر جناب عیسیٰ تک، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جس کی ہم نے آپ کی طرف بھی یا رسول وہی بھیجی ہے. یہ وہی دین ہے، ایک ہی دین ہے، ایک ہی اسلام ہے، اور کوئی اللہ کو دین پسند نہیں ہے. اور اللہ کہتے ہیں ہم نے اس سب کو کہا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا، فرقے نہ بننا. سمجھیں اس بات کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فرقے پسند نہیں ہے، تفرقہ پسند نہیں ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ مشرکین کو وہ بات ناگوار گزری ہے جس کی طرف آپ انہیں دعوت دیتے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بنا لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اپنی طرف راستہ دکھاتا ہے. بے شک. اور یہ لوگ اپنے پاس علم آنے کے بعد صرف آپس کی سرکشی کی وجہ سے تفرقے کا شکار ہوئے. دیکھا نا آپ نے، اللہ کہتے ہیں یہ قرآن علم ان کے پاس آ چکا تھا، ہر چیز میری طرف سے یہ قرآن آ چکا تھا، رسول کی طرف سے ان کے سامنے ان کی زندگی تھی. جو میں کہہ رہا تھا کہ میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. میرے رسول کی ساری سنتیں، ساری حدیثیں تمہارے سامنے تھیں، لیکن پھر بھی تم تفرقے کا شکار ہو گئے. کس وجہ سے؟ سرکشی کی وجہ سے. سرکش کون ہے؟ جو ظالم ہے، جو گنہگار ہے. اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک مقررہ وقت تک کے لیے بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. اور جو لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کے بارے میں شبہ انگیز شک میں ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب جو لوگ، یعنی کہ ہم مراد ہے نا، کہ ہم جو اب اس قرآن کے وارث ہوئے ہیں نا، تو ہم اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. ہے نا شک میں. ہر انسان، ہر فرقہ جو ہے وہ اپنی وہ کہتا ہے نہیں اس آیت کا مطلب یوں نہیں، یوں ہے. کوئی کہتا ہے نہیں قرآن تو کوئی دو نوز باللہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن تو خود ہی، یعنی اس میں بھی تحریف ہو چکی ہے، یہ تو مکمل ہے ہی نہیں. کچھ تو اس طرح کہتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں چینجنگ ہوئی ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں کچھ متشابہ ہیں اور کچھ جو ہے وہ محکم آیات ہیں. اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی جو ہے وہ یعنی وہ ہو چکی ہیں اب، یعنی وہ ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے. کوئی ایسی تلاوت یعنی اس کے اندر کہ جس کی ہمیں تلاوت نہیں اب کرنی چاہیے. تو کیسے پتہ چلے گا کہ پھر جو ہے یہ قرآن یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھائے بھی گا یا نہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ تو ایسی کوئی بات نہیں، یہ قرآن حق ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم خود ہیں. اور یہ قیامت تک ایسے ہی رہے گا، آپ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا رہے گا. لیکن پھر بھی افسوس کے ساتھ، بہت ہی افسوس کے ساتھ کہ ہم سب جو ہے تمام فرقے جو ہے وہ اس میں اختلافات کا شکار ہو چکے ہیں، سوائے ان نیک بندوں کے جو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکے اور سچے صحابہ ہیں اور ان کی آل پاک ہیں.
وہ قرآن کے بارے میں بہترین فیصلہ فرماتے ہیں، اور ان کا کہنا یہی ہے کہ یہ قرآن، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، یہ ساری آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، ہمارے لیے حق ہیں، ہمارے لیے ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان شک و شبہات سے باہر نکالے اور ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ دے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم سمجھتے ہیں نا، باتیں جانتے ہیں، تو ہم اپنی پوری زندگی میں ان پر عمل پیرا بھی ہو سکیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لہٰذا آپ اس کے لیے دعوت دیں، اور جیسے آپ کو حکم ملا ہے ثابت قدم رہیں، یعنی قرآن کی دعوت آپ دیتے رہیں، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اور اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث نہیں، اللہ ہی ہمیں ایک جگہ جمع کرے گا، اور باز گشت بھی اسی کی طرف ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بعد اس کے کہ اسے مان لیا گیا ہے، ان کے رب کے نزدیک ان کی دلیل باطل ہے، اور ان پر غضب ہے، اور ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے برحق کتاب اور میزان نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شاید قیامت نزدیک آ گئی ہو؟ اور جو لوگ اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ آ جائے قیامت، آپ کہہ رہے ہیں رسول کہ قیامت آئے گی تو یہ ہوگا، تو پھر اپنے رب سے کہیے کہ قیامت لے آئے، یوں کہتے تھے مشرکین۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں، یعنی جو ایمان نہیں لائے وہ یہ کہتے ہیں، جلدی مچا رہے ہیں، اور جو ایمان لے کے آئے ہیں وہ ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قیامت یقیناً برحق ہے، اور آگاہ رہو، یعنی جان لو کہ جو قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے۔ اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہی بڑا طاقت والا اور بڑا غالب آنے والا ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا خواہ ہو، یعنی وہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اجر چاہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، یعنی اس کو اس کی نیکیوں کا اجر تو دیں گے لیکن اپنی طرف سے مزید اضافہ بھی کریں گے۔ اور جو دنیا کی کھیتی کا خواہ ہو، یعنی جو کہے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں ہی عطا کر، مجھے یہ بھی دے، مجھے یہ بھی دے، دنیا میں ہی مجھے تو دے دے، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم اسے دنیا میں کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی پھر اس کو دنیا میں تو ملے گا اور کچھ ملے گا، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پھر میں اس کو نہیں دوں گا جو دنیا کے لیے صرف مانگے گا، لیکن آخرت میں اس کا حصہ ختم ہو چکا ہوگا۔ اور کیا ان کے پاس ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے دین کا ایسا دستور فراہم کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر فیصلہ کن وعدہ نہ ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے۔ اور آپ ظالموں کو اپنے اعمال کے سبب ڈرتے ہوئے دیکھیں گے، یعنی ظالموں کو قیامت میں اللہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو ڈرتے ہوئے دیکھیں گے، اور وہ ان پر واقع ہونے والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں، جنت کے باغات میں ہوں گے، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس جو وہ چاہیں گے موجود ہوگا، اور یہی بڑا فضل ہے۔ بے شک جو اس دن کامیاب ہو گیا وہ حقیقت میں کامیاب ہو گیا، اور یہ وہ بات ہے جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، سوائے قریب ترین رشتہ داروں کی محبت کے۔ یہ وہ خوبصورت اور مشہور آیت ہے کہ جو تمام
جو روایات ہیں، تمام جو تفاسیر ہیں، ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اپنی رسالت کی، سوائے اس کے کہ میرے جو قریبی ترین رشتہ دار ہیں ان کی محبت اپنے دلوں میں رکھنا، ان سے محبت رکھنا۔ اور اسی جو آیت ہے نا، پھر اسی کی وہ تفسیر بنتی ہے آپ کی آخری جو حجۃ الوداع کی حدیث مبارکہ کہ دیکھو میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری میری اطرت ہے، اور ان دونوں سے متمسک رہنا۔ اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ اوز کوثر پر قیامت کے دن میرے پاس یہ پہنچ جائیں گی، یعنی اللہ کی کتاب بھی اور میری اطرت بھی۔ اسی آیہ کریمہ کی ذیل میں یعنی وہ حدیث بھی اس کی تفسیر بنتی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ سے کوئی جو ہے وہ اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قریبی ترین رشتہ داروں کی محبت، اور جو کوئی نیکی کمائے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اچھا اضافہ کرتے ہیں، اور اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ اور کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھا ہے؟ پس اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو نابود کرتا ہے اور اپنے فرامین کے ذریعے حق کو پائیداری بخشتا ہے، وہ سینوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی یقیناً خوب واقف ہے۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ کہتے ہیں کہ پھر لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اب وہ اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کی محبت بھی جو ہے وہ یعنی ہم پر فرض کر رہے ہیں، اور یہ خود رسول اللہ اپنے تئیں کہہ رہے ہیں، یعنی خود ہی کہہ رہے ہیں۔ اللہ کا نعوذ باللہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے۔ منافقین نے جب اس طرح کے پروپاگنڈے اور باتیں کرنا شروع کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ آیہ کریمہ بھیجی کہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھا ہے، یعنی اللہ نے ایسی کوئی بات نازل نہیں کی، اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میری رشتہ داروں سے محبت کرنا۔ تو پس اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے اور اللہ باطل کو نابود کر دیتا ہے، یعنی اے رسول اگر آپ بھی اپنی طرف سے کوئی بات کہنا چاہتے جو اللہ نے نہیں کہی اور آپ اللہ کی طرف نسبت دے کے وہ بات کہنا چاہتے نا، تو اللہ آپ کے دل پر مہر لگا دیتا۔ اتنی سخت آیت ہے یہ، یعنی رسول اللہ وہی کہہ رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی ہے۔ جان جاؤ اے لوگو، مان جاؤ اس چیز کو اور مت پڑو جھگڑے میں۔ مگر افسوس کہ آج تک مسلمان جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات واضح ہیں، نمایاں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ باطل کو ختم کرنا چاہتا ہے، نابود کرنا چاہتا ہے، اور اپنے فرامین کے ذریعے حق کو پائیداری بخشتا ہے۔ اپنے فرامین یعنی اپنے میرے جو فرمان ہے اس کے ذریعے سے میں حق کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سینوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے جو کہ ہم پوشیدہ رکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں چل رہا، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، کیونکہ میں بذات الصدور ہوں، اور وہ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا علم رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایمان لانے والوں اور اعمال صالحہ بجا لانے والوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ ایمان لے کے آتے ہیں اور نیک عمل کرتے رہتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دیتا ہے، اور کفار کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ اچھا، یہ اور دینا کیا اس سے مراد یہ دنیا کی مال و دولت ہی ہے؟ نہیں، قرآن میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ دنیا کی مال و دولت کو اپنا فضل نہیں کہتے، یعنی مثال کے طور پر کہ
اگر ظاہر ہے سب سے زیادہ فضل پھر کس پر تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھا نا اللہ کا سب سے زیادہ فضل. اللہ کے سب سے زیادہ قریبی ترین برگزیدہ بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے نا. لیکن آپ کی جو زندگی تھی، آپ کا گھر، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا اوڑھنا بچھونا ہم سب کے سامنے ہے. وہ کوئی شاہانہ انداز سے آپ نے زندگی نہیں گزاری، نہ ہی آپ کا گھر کوئی محل تھا، نہ ہی آپ کے جو بستر اور بیڈ تھے وہ کوئی سونے چاندی کے تھے. ہم سب جانتے ہیں نا. تو اللہ کہتے ہیں کہ اپنا فضل اس کو دیتا ہوں جو نیک کام کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے. تو اللہ کا فضل وہ ہے کہ ہمیں حق بات کا پتہ چلے، ہم سیدھے راستے پر قائم رہیں، ہم اپنے اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں، ہم اپنے اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں. تو یہ ہے اللہ کا فضل ہم پر. اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراوانی کر دیتا تو وہ زمین میں سرکش ہو جاتے. یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو بہت زیادہ رزق دے دیتے تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ وہ سرکش ہو جاتے، نافرمان ہو جاتے. لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ ایک مقدار سے نازل کرتا ہے. وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر بھی ہے اور ان کو دیکھنے والا بھی ہے. اور وہ وہی ہے جو ان کے نا امید ہو جانے کے بعد میںہ برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے. اور وہی کارساز قابل ستائش ہے. اور آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور وہ جاندار جو اس نے ان دونوں میں پھیلا رکھے ہیں اس کی نشانیوں میں سے ہیں، اور وہ جب چاہے انہیں جمع کرنے پر خوب قادر ہے. اور تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ خود تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی تم پر مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلات آتی ہیں نا تو وہ خود تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارا اپنا کیا دھرا ہے. اور میں تو بلکہ کوئی ایسی باتیں بھی تم کر دیتے ہو، کچھ ایسی خطائیں، کچھ ایسے گناہ کہ جن سے میں درگزر کر جاتا ہوں. اللہ اکبر. اور تم زمین میں اللہ کو عاجز تو نہیں کر سکتے. اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ ہی مددگار. اور سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز اس کی نشانیوں میں سے ہیں. بے شک اتنے بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں اور سمندر کے اوپر، پانی کے اوپر وہ تیر رہے ہوتے ہیں. اور اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے، یعنی روک دے ہوا کو، تو یہ سطح سمندر پر کھڑے رہ جائیں. یعنی اللہ کہتے ہیں یہ ہوا کے ساتھ چلتے جاتے ہیں، ہوا ان کو لیے آگے کرتی ہے. اگر ہوا میں روک دوں تو پھر یہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں. اور ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اور یا انہیں ان کے اعمال کے سبب تباہ کر دے اور وہ بہت سے لوگوں سے درگزر کرتا ہے. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال تو ایسے ہیں کہ میں تمہیں ایک منٹ سے پہلے تباہ و برباد کر دوں. اس طرح کی گنہونی حرکتیں کرتی ہو تم، لیکن میں تو اتنا کریم ہوں کہ میں تمہارے بہت سے جو خطائیں ہیں، جو گناہ ہیں تمہارے، میں ان سے درگزر کر جاتا ہوں. اور اس لیے کرتا ہوں درگزر تاکہ ہماری آیات میں جھگڑنے والوں کو علم ہو جائے کہ ان کے لیے جائے پناہ نہیں ہے اللہ کے سوا. اور پس جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہترین اور زیادہ پائیدار ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ دنیا کا ساز و سامان ختم ہو جائے گا، اس کو فنا ہے، لیکن جو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو عطا کریں گے وہ پائیدار ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آئے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ پھر ان کی صفات بتا رہے ہیں کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، بے حیائی کی باتوں سے وہ پرہیز کرتے ہیں، اور جب بھی انہیں غصہ آ جاتا ہے نا تو وہ معاف کر دیتے ہیں، غصے میں چیختے چلاتے نہیں ہیں. اور جو اپنے رب کو لبیک کہتے ہیں،
سبحان اللہ، یعنی جو ہر وقت اپنے رب کے آگے کام کرنے پر تیار رہتے ہیں کہ کوئی بھی حکم ہمارے رب کی جانب سے آئے تو ہم اس کو لبیک کہیں کہ اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یوں رہتے ہیں، وہ ہر وقت کمر بستہ رہتے ہیں کہ جب بھی ہمارے رب کی پکار آئے تو ہم فوراً لبیک کہیں۔ اور یہاں اذانیں گونجتی رہتی ہیں اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ اکبر کی صدائیں آتی رہتی ہیں اور ہم مزے سے سوئے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، بس اپنے اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آوازیں ہمارے کانوں میں گونجتی ہیں، لیکن ہم اپنے دن بھر کے کاموں میں مصروف، کوئی خبر ہی نہیں ہوتی ہمیں کہ اللہ ہمیں بلا رہا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے معاملات باہمی مشاورت سے انجام دیتے ہیں، اور ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جب ان پر زیادتی سے کوئی ظلم کیا جاتا ہے تو وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ اب کوئی آپ پر ظلم بھی کہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، نہیں میں تو بڑا مومن ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ظلم پھر اس طرح سے بڑھ جائے گا، زیادتی کرنے والا پھر شیر ہو جائے گا۔ آج وہ تم پہ کر رہا ہے تو کل کسی اور مظلوم مسکین پہ کرے گا۔ تو جو زیادتی کرے اس کا ہاتھ پکڑو، جو ظلم کرے اس کو روکو اور اس کا بدلہ لو، اور برائی کا بدلہ اسی طرح کی برائی سے لینا جائز ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو جیسی برائی اگر تمہارے ساتھ کوئی کرتا ہے نا تو پھر ویسی ہی برائی اس سے کرنا جائز ہے۔ پھر کوئی درگزر کرے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ پر ہے، لیکن اگر پھر کوئی ایسی یعنی بات ہو جائے کہ آپ اگر اس سے کوئی درگزر بھی کر دیں تو کوئی بات نہیں، تو پھر تم اس سے درگزر کر سکتے ہو اور اصلاح کرے وہ، یعنی زیادتی کرنے والا اپنی اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ پر ہے، اور اللہ یقیناً ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو شخص مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے، بس ایسے لوگوں پر ملامت کا کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی جو مظلوم ہو، جس پر ظلم کیا گیا ہو، اگر وہ بدلہ لے ظالم سے تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر پھر کوئی ملامت ایسے لوگوں کو نہ کرے کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اور ملامت تو بس ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق زیادتی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جس نے صبر کیا اور درگزر کیا تو یہ معاملات میں عزم راسخ کی علامت ہے، یعنی وہ بہت بہادر ہے، وہ بہت مضبوط ہے جو صبر کر گیا، جبکہ اس پر کوئی زیادتی کرے، کوئی اس کے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار کرے تو وہ صبر کر جائے اور اللہ کے لیے درگزر کرے اس سے، تو اللہ کہتے ہیں بہت بہادر ہے اور بہت مضبوط ہے وہ۔ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی کارساز نہیں ہے۔ اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو کہیں گے کہ کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ یعنی جب مصیبت قیامت کو، جہنم کو دیکھ لیں گے تو پھر پوچھیں گے اللہ کیا کوئی واپس جانے کا راستہ ہے آج؟ اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب وہ جہنم کے سامنے لائے جائیں گے تو ذلت کی وجہ سے جھکے ہوئے نظریں چرا کر دیکھ رہے ہوں گے، یعنی جو اس دنیا میں کرتے تھے آج وہ ذلت کے ساتھ جہنم کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اس وقت ایمان لانے والے کہیں گے، خسارہ اٹھانے والے یقیناً وہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ آگاہ رہو ظالم لوگ یقیناً ہمیشہ والے عذاب میں رہیں گے۔ یعنی ایمان والے یہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں خسارے والے، گھاٹے اٹھانے والے، ان کو نقصان ہو گیا کہ جنہوں نے دنیا میں تکبر کیا تھا، اور آج قیامت کے دن جو خود بھی خسارے میں رہے اور اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈالا، جو اپنے گھر والوں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا، جو اپنے گھر والوں کو دین کی تبلیغ نہیں کرتا، انہیں چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اپنی مرضی سے جیو، جیسے چاہے جیو، تو اس نے اپنے گھر والوں کو گھاٹے میں ڈال دیا، نقصان اٹھایا اس نے۔ اور اللہ کے سوا ان کے ایسے سرپرست نہ ہوں گے جو ان کی مدد کریں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے بس اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔
اور اپنے رب کو لبیک کہو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کا کوئی امکان نہیں۔ لبیک کہو یعنی اپنے رب کے سامنے سربا سجود ہو جاؤ، سربا تسلیم ہو جاؤ، اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، کہو کہ اللہ میں آپ کے لیے حاضر ہوں، آپ کا جو بھی حکم ہے میں اس کو بجا لانا چاہتا ہوں، اس دن سے پہلے کہ جس دن کوئی مصیبت پھر ٹلنے والی نہیں ہوگی، اور اس دن تمہارے لیے نہ کوئی پناہ گاہ ہوگی اور نہ ہی انکار کی کوئی گنجائش ہوگی۔ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا، آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے اللہ کا پیغام، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو اس سے وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کے اپنے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت یہ انسان یقیناً ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے ہلکا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، نرینہ اولاد عطا کرتا ہے، یا جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، یعنی پھر کچھ بھی نہیں دیتا۔ وہ یقیناً بڑا جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ دیکھا نا آپ نے، اس میں کوئی یہ نہیں کہ عورت کو قصوروار ٹھہرایا جائے کہ بیٹیاں کیوں ہو رہی ہیں، یا جی اولاد ہو کیوں نہیں رہی تو تمہارا قصور ہے، نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سارا کچھ میں کرتا ہوں، میں دیتا ہوں بیٹے بھی بیٹیاں بھی، اور میں جس کو چاہتا ہوں پھر نہیں بھی دیتا، اور کسی بشر میں یہ صلاحیت نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے ماسوائے وحی کے، یعنی جو بھی انبیاء کرام آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بشر کی حیثیت سے آتے ہیں نا دنیا میں، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں یعنی وہ ایسے نہیں ہے کہ میں ان سے خود بات کروں، لیکن کسی وحی کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ کوئی پیغام رساں جو ہے وہ میں بھیجوں، ٹھیک ہے۔ جیسے جناب موسیٰ سے اللہ تعالیٰ بات کرتے تھے تو ظاہر ہے وہ پردے کے پیچھے یعنی سامنے تو نہیں ہوتے تھے، صرف آواز آیا کرتی تھی جناب موسیٰ کو، جیسے باقی انبیاء پر جو ہے وہ جناب جبرائیل جو ہے وہ وحی لے کے آیا کرتے تھے، اس طرح سے بس وہ اس کے حکم سے جو چاہے وحی کرے، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ وحی کر سکتا ہے، اور بے شک وہ بلند و مرتبہ حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے امر میں سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی ہے، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ ہی ایمان کو جانتے تھے، لیکن ہم نے اسے روشنی بنا دیا، اور جس سے ہم اپنے بندوں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور آپ تو یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس قرآن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے تھے پہلے یہ کتاب کیا ہے، تو ہم نے آپ کو یہ وحی کر کے بھیجی وحی کے ذریعے سے، اور یہ ہمارے بندوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، اور یہ رہنمائی کرتی ہے سیدھے راستے کی جانب، اور اس اللہ کے راستے کی طرف جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے، اور جان جاؤ کہ تمام معاملات اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ الحمدللہ سورہ شعراء ہمارا مکمل ہوا، آگے ہے سورہ زخرف۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، حامیم۔ اور بے شک یہ مرکزی کتاب لوح محفوظ میں ہمارے پاس محفوظ ہے، یعنی اور یہ پر حکمت کتاب ہے۔ اور کیا ہم اس ذکر قرآن کو محض اس لیے تم سے پھیر دیں کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ اور پہلے لوگوں میں ہم نے بہت سے نبی بھیجے ہیں، اور کوئی نبی ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر یہ کہ یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، بس ہم نے ان سے زیادہ طاقتوروں کو ہلاک کر دیا، اور پچھلی قوموں کی سنت نافذ ہو گئی۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ بڑے غالب آنے والے علیم نے انہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی مشرکین اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے تھے، یہ مانتے تھے کہ وہ بہت ہی علم رکھتا ہے، دانا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے۔
اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی اللہ جیسا قرار دیتے تھے۔ اس چیز سے منع کیا گیا۔ اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم شرک تو نہیں کر رہے، ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی ایسا کر سکتا ہے اور یہ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے سامنے ہمارے وسیلے ہیں، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے شفاعت کرنے والے ہیں۔ ہم شرک تو نہیں کر رہے، ہمارا بھی یہی جواب ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کہتے ہیں کہ یہی شرک ہوتا ہے۔ وسیلہ ایک اور چیز ہے، وسیلہ یعنی اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ آپ کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہم پیش کرتے ہیں کہ ان کے طفیل سے یعنی ہماری یہ مشکل آسان ہو یا ہماری یہ دعا قبول ہو، یہ تو وسیلہ ہے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ڈائریکٹ کسی کو پکارا جائے کہ نہیں آپ ہمارا یہ کام کر دیں، آپ ہماری مدد کریں، آپ ہمارے لیے یہ کریں، تو وہی تو شرک ہے نا۔ اور پھر شرک کیا ہے؟ اور جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا، جھولے کی طرح، یعنی تمہیں آرام دیتی ہے، سکون دیتی ہے، تو اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پا سکو، اور جس نے آسمان سے پانی ایک مقدار میں نازل کیا، جس سے ہم نے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، تم بھی اسی طرح قبروں سے نکالے جاؤ گے، اور جس نے تمام اقسام کے جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور جانور آمادہ کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پشت پر بیٹھو، پھر جب تم اس پر درست بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کیا، ورنہ ہم اسے قابو میں نہیں لا سکتے تھے۔ سفر کی یعنی دعا پڑھو، اور ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے کچھ کو اللہ کا جز یعنی اولاد بنا دیا، اولاد، جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اور جناب عزیر علیہ السلام کو۔ اللہ کے بندوں میں سے اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا جز بنا دیا، اور یہ انسان یقیناً کھلا ناشکرا ہے۔ اور کیا اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے اپنے لیے بیٹیاں بنا لیں اور تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کیا؟ وہی بات کہ مشرکین جو ہے وہ بت بنایا کرتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں اور یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ہم ان کو خوب جو ہے بنا سوار کے رکھ رہے ہیں، ہم اب ان کی خوب جو ہے وہ یعنی خدمت کر رہے ہیں بتوں کی، تاکہ یہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ ہمارا قرب بڑھانے میں، اللہ کے سامنے ہماری شفاعت کرنے میں یہ ہماری مدد کریں گے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، اس عقیدے کو باطل ٹھہرا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ حالانکہ جب ان میں سے کسی ایک کو بھی اس بیٹی کا مستہ سنایا جاتا ہے، یعنی بیٹی تمہارے گھر پیدا ہوئی، یا خبر سنائی جاتی ہے اسے جو اس نے خدائے رحمان کی طرف منسوب کی تھی، تو اندر ہی اندر غصے سے پیچ و تاب کھا کر اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی مشرک کو جب یہ سنایا جاتی ہے کوئی بات کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو وہ اندر ہی اندر غصے میں پیچ و تاب کھاتا ہے، یعنی غصے میں کڑتا ہے اور اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور کیا وہ جو زیور ناز و نعے میں پلتی ہے اور جھگڑے میں اپنا مدعا واضح نہیں کر سکتی، اللہ کے حصے میں ہے؟ اور انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا۔ کیا انہوں نے ان کو خلق ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ عنقریب ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر خدائے رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی پوجا نہ کرتے، انہیں اس کا کوئی علم نہیں، یہ تو صرف اندازے لگاتے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں اس قرآن سے پہلے کوئی دستاویز دی کہ جس سے اب یہ متمسک کرتے ہیں؟ یعنی اللہ کہتے ہیں میں نے کوئی چیز ان کو دی تھی پہلے، اس سے کوئی لکھ کے کوئی میں نے ان کو دی تھی کوئی چیز کہ دیکھو میرے ساتھ یوں کسی اور کو بھی تم شریک بنا لینا؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک رسم پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی کی طرف کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے عیش پرستوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک رسم پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ان کے نبی نے کہا کہ خواہ اس سے بہتر ہدایت لے کر آؤں، یعنی تمہارے باپ دادا جو رسمیں کیا کرتے تھے، کیا میں اس سے بہتر بھی ہدایت لے کے آؤں؟
جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ جو کچھ دے کر تم بھیجے گئے ہو نا، ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی وہ اکڑ گئے، وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم تو اپنے باپ دادا کی رسومات کو ہی جاری رکھیں گے، ہم تو تمہاری اس بات کو مانتے ہی نہیں جو تم ہدایت لے کے آئے ہو ہمارے لیے۔ چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، اور دیکھ لو تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اور جب ابراہیم نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے کہا کہ جنہیں تم پوچھتے ہو ان سے میں یقیناً بیزار ہوں۔ الحمدللہ ہمارا 25واں پارہ نصف تک ہو گیا، اس سے آگے انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ، یہ تیری پاک کلام ہے جو ہمارے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے۔ تو اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو اس سے شفا بخش دے، اور ہمارے دلوں کو اور ہمارے ذہنوں کو اس سے ہدایت عطا فرما، اور ہم پر اپنی رحمت کر دے۔ آمین الہ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔